ہند کو کی تنقیدی زبان نہیں ہوگی. بہت اچھا. تو میں سمجھوں گا کہ ابھی ہینکو سفر میں ہے, وہ کسی خاص مقام پہ نہیں پہنچی. کیونکہ ابھی جب ہینکو پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ساری اصطلاحات. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, یعنی علمی زبان جو ہے وہ جب تک ساتھ نہیں دے گی تخلیقی ادب کا, جی بالکل, اس کی ایویلیویشن کے لیے, اس پر بات کرنے کے لیے, اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے وہی آپ کو ایڈیم چاہیے جو تخلیق کا ایڈیم ہے. وہی جب تنقید میں آئے گا, جب آپ کسی چیز پہ, کسی تخلیق پہ, بات کیا ہاں اس پہ جب آپ ہندکوں میں بات کرتے ہیں. ابھی دیکھیں بہت ساری کتابیں جو آ رہی ہیں وہ ہندکوں کی ہوتی ہیں, لیکن ان پہ فلیپ یا دیباچہ وہ اردو میں ہوتا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ذرا کینوس وسیع ہے اردو کا اور انگریزی کا, وہ بہت چلیں. اگر آدمی پوری کتاب نہیں پڑھ سکتا تو دیباچہ پڑھ لے, تو اگر کوئی انگریز ہے تو وہ فلیپ دیکھ لے, بری بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ہندکوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کی کسی چیز کی تحسین کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ تنقید لکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس وہ اصطلاحات موجود نہیں ہیں. ایسے ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں اردو کے تذکرے فارسی میں لکھے جاتے تھے. ایک وقت وہ بھی تھا. جی ہاں, ابھی دیکھیں اردو کتنی متمول ہے اس اعتبار سے کہ اس میں ہم ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں. تو ابھی دوستوں سے میں نے گزارش کی ہے دو چیزوں پہ. ایک تو یہ کہ تنقیدی زبان کو رواج دینا چاہیے, دوسرا لغت. ایسے الفاظ ہیں عابد سیال صاحب کہ میں خود بھی, میری زبان ہے, مادری زبان ہے, لیکن جب کوئی لفظ سامنے آتا ہے تو میں خود بھی اتنا سرشار ہوتا ہوں. اور بھی ایک ناول پہ کام کر رہا ہوں تو اس میں کچھ لفظ آ جاتے ہیں تو مجھے خود بھی ان کا اتنا لطف آتا ہے نا, میں خود بھی لطف لیتا ہوں ان کا. یہ بہت قیمتی بات آپ نے کی ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کا رواج یعنی اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اس جدید زمانے میں آ کر تو ڈاکومنٹیشن مشکل کوئی نہیں ہے. آپ کہیں بھی ایک لفظ لکھ کے ٹائپ کر کے اس کو جمع کر دیں کہ یہ اس کا معنی ہے, یہ اس کا تناظر ہے. جی ہاں بالکل. تو آپ کو الگ سے کچھ نہیں, آپ کم از کم ڈیٹا تو اکٹھا کرتے ہیں, بعد میں وہ کمپائل بھی ہو جائے گا, بعد میں کوئی اس کو جو اصول ہے ان کے مطابق ترتیب بھی دے دے گا, لیکن ڈیٹا تو اکٹھا ہو نا کم از کم. جی ڈیٹا اکٹھا ہو. ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے. جی بالکل. تو آپ کو تو صرف ریکارڈ کرنی ہے ایک چیز, کسی بھی صورت میں تو ریکارڈ پہ آ جائے ایک دفعہ. تو میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ اس کو آن لائن کوئی ایسی ڈکشنری ہو, اردو سے ہندکو, ہندکو سے اردو. سلطان سکون صاحب کی لغت بہت پہلے آئی تھی, ابھی اس میں بہت کام کی گنجائش ہے, چونکہ اب تخلیقی ادب بہت آ رہا ہے, نئے لفظ سامنے آ رہے ہیں, تو تراجم ہوئے ہیں. اپنے چھوٹے علاقوں کے جو لفظ ہوتے ہیں, جی مختلف علاقوں کے, وہ سب اکٹھے ہو جائیں, پھر ایک زبان ان میں سے نکل آتی ہے, نکھر کر. ہاں وہ زبان نکل. آخری بات یہ فرمائیے کہ کیا ایسی کوئی صنف ہے, جیسے ابھی آپ نے بولی کا ذکر کیا, اب یہ پنجابی کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ مطلب اگر آپ بولی لکھیں گے یا ماہیہ لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے پنجابی کی صنف کو اختیار کر لیا ہے. جی. تو اس علاقے کی یا ہندکوں کا ہزارے کے علاقے کی بھی کوئی ایسی صنف ہے شاعری کی جو صرف اس علاقے کے ساتھ خاص ہو؟ ماہیہ کی تو میں عرض کروں کہ ماہیہ جو ہے نا جی, وہ کسی یعنی سرائکی, پنجابی اور ہماری گوجری, پہاڑی اور یہ ہینکو, یہ ان کی مشترکہ وہ. نہیں, اب اگر میں کہوں گا کہ ایسا پنجابی کی شکلیں ہیں تو پھر آپ اور بات کریں گے, تو اس وجہ سے میں تو نہیں کہتا کہ ماہیہ اگر پنجابی کا ہے تو یہ ساری پنجابی کی شکلیں ہیں نا. نہیں دیکھیں, پنجابی وہ ایک آپ اگر یہ بات کریں گے تو اس میں بالکل آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا, کیونکہ پنجابی ہماری زبان ہے اور اس کے انفلوئنس ظاہر ہے ہم پہ ہے, اور ہماری زبان کا کسی دوسری زبان پہ ہوگا. یہ ایک ہی زبانیں ہیں دراصل. پچھلے دنوں ایک آپ کی معذرت ہے, آپ کی بات میں نے کہا تھا کہ پچھلے دنوں ایک قاعدہ چھاپا ہے ہمارے ایک دوست نے, جو عامر ظہیر بھٹی صاحب ہیں, پنجابی فرانسیسی کے وہ پی ایچ ڈی ہیں اور فرانسیسی شعبے کے ہیڈ ہیں ہماری یونیورسٹی میں, پنجابی کے بہت اچھے اسکالر ہیں. جی. انہوں نے ایک قاعدہ, جسے مشترک قاعدہ انہوں نے کہا ہے, وہ لکھا ہے جو مغربی جو کنارہ ہے انڈس کا, دریا کے سندھ کا مغربی کنارہ, اس کی ساری بولیوں کو ایک قاعدہ جو ہے وہ کفایت کرتا ہے ان کی تمام آوازوں کی. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی, اب بات بھی کسی وقت میں ان سے کروں گا تفصیل کے ساتھ, ویسے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری زبانیں کسی ایک زبان کا ہی روپ ہے, تو تبھی تو یعنی ایک قاعدہ ان کا بنتا ہے نا. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس حوالے سے دیکھیں تو سندھی سے لے کر پنجابی تک, ہریانوی تک, یہ ساری زبانیں جو ہے, اردو بھی اس میں شامل ہے, سندھی, سرائکی, پنجابی, ہندکو, گوجری, یہ دراصل ایک ہی. اردو بھی اس میں شامل ہے. اگر آپ دلی تک جائیں جی اردو بھی شامل تو ساری کی ساری جو ایک پٹی ہے, خاندان ہی ایک ہے, تو ایک طرح. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی بڑے تناظر میں
یعنی ہم ایک زبان ہے جس کی چھوٹی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اور ان کے اپنے اپنے نام ہیں. تو بہرحال ہندکو کی فی الحال ایسی کوئی صنف نہیں ہے چھوٹی بڑی شاعری کی. 4 بیتیں تھے. 4 بیت ہے, ٹھیک ہے. وہ لوگ لکھتے تھے. اب 4 بیتا 4 مصروں کا ہے نہیں, وہ پتہ نہیں اس کا پیٹرن یہ تھا نا کہ وہ جیسے وہ ہوتا تھا وہ کاف کا پھر کاف سے آگے چلتا تھا اور اس پہ لمبی لمبی نظمیں ہوتی تھی. اچھا جی جی, لیکن اس کو وہ 4 بیتا کہتے تھے. اس کو یعنی اس کی حیت ایسی تھی نا. کوئی مصرے آپ کو یاد ہے اس کی؟ نہیں, مجھے اس کے کوئی بھی یاد نہیں ہے. وہ پرانی ٹھیک ہے چیز ہے اور سچی بات یہ ہے کہ میرا اس سے وہ قربت لگاؤ بن نہیں سکا 4 بیتے سے. تو وہ ہے, وہ تھی مایا تو ظاہر ہے, لیکن ایک روایت کے طور پر اس کی ایک حیت اور شکل موجود ہے. جی ہاں, وہ تو شامل ہونا چاہیے نا سارے اس میں. ہے دوست اب بھی اس میں کام جن کا ہے اس سے 4 بیتے سے, تو وہ لکھ رہے ہیں 4 بیتا. تو مایا ہے. ابھی ہم نے پنجابی بولی کو اس میں رواج دیا اور بڑی اچھی بولیاں اس میں سامنے آئی ہیں. تو وہ مقامی ہیں چیزیں, لیکن جب کام ہوگا ہاں جی تو انشاءاللہ کام ہوگا. تو مجھے یاد آ گئی مائیت سے ایک بات. میرے ایک چچا ہوتے تھے, وہ کسی دور میں جب یہ اکیڈمی ادبیات اور نیشنل بک فاؤنڈیشن انہی کے ماتحت تھی, وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے. تو وہ ایک دفعہ مجھے انہوں نے گھر بلایا. میں ان دنوں اردو مائیے پہ کام کر رہا تھا. مجھے بلایا ایک دن گھر انہوں نے. وہ عام طور پہ زیادہ لوگوں سے نہیں ملتے تھے. تو مجھے بلایا, مجھے کہنے لگے کہ تم اردو مائیے پہ کام کر رہے ہو تو مجھے ایک بات کا جواب دو. تو میں نے کہا جی پوچھیں. کہ انہوں نے مائیہ سنایا ایک مجھے کہ چلما بچ چھک چرساں گڈی ہوتے تو بیسی این آ گئے میں مرساں. تو کہنے لگے اس شدت کا کوئی مائیہ مجھے تم اردو کا سنا دو. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. یہ شدت یہ پنجابی مائیے میں ہے, سرائکی مائیے میں ہے, ہندکو مائیے میں ہے. تو یہ اصناف جہاں جنم لیتی ہیں, جہاں پنپتی ہیں, جہاں پلتی بڑھتی ہیں, تو ان میں جو شدت ہوتی ہے, اب بولی کی شدت آپ کہیں سے نہیں لا سکتے. ایسے ہی بالکل صحیح. وہ 2 چھوٹے چھوٹے مصرے ایسے, وہ ایک ہی مصرے اصل میں تو ایک ہی مصرے ہے نا. اور مطلب دنیا کی زبانیں میرا خیال ہے کہ اس کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ ایک مصرے کی صرف ایک مصرے کی, اور اس میں اتنی طاقت ہے. اور اس میں ایک اور جو ہے, کسی وقت اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے, اور اس میں ایک اور جو جادو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مصرے کے 2 ٹکڑے ہیں, تو آپ دونوں میں سے کسی کو بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں. اچھا, دونوں میں میرے علم میں یہ رواج موجود ہے. اچھا اچھا. ہمارے ہاں جو ہے جب بولیاں گائی جاتی تھیں تو بعد والا مصرع جو ہے وہ پہلے پڑھتے تھے. اچھا اچھا. پھر پوری بولی پڑھتے تھے تو پتہ لگتا تھا. ہاں اچھا اچھا, یہ میرے علم میں نہیں تھا یہ صاحب. ماں پہ تینوں کٹ روڑ کے. اچھا ہاں, وہ پھر کہتا تھا جناب کہ اپنا بہتے روڑ گے دلان دے جانی, ماں پہ تینوں کٹ روڑ گے. واہ واہ سبحان اللہ. دیکھیں آپ اس کا اور ایک تاثر پیدا. ہاں, تو ساری بولیوں کو جو ہے وہ اسی طرح کر کے پڑھتے تھے. تو اس سے اور یہ پڑھنے کا ایک اور طریقہ تھا. بہرحال بہت قیمتی اور بہت اہم باتیں آپ نے کی. بہت شکریہ آپ کا. ایک ہمارے اپنے جو ادبیات ہے پاکستان کے, ان کے ایک اہم گوشے کی طرف توجہ ہوئی اور بہت سی باتیں ہم نے سیکھی. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.